النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو جب یہ فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بہت قریب ہیں، لیکن اس کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے کہ کتنے قریب ہیں، اس کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جان ہمارے جسم سے کتنی قریب ہے۔ بھئی اگر وہ جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جان کتنی قریب ہے۔ جان اتنی قریب ہے، یا آپ اس کو روح کہہ لیں، اتنی قریب ہے کہ اس کے بغیر جسم ناکارہ ہے، اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ جان اتنی قریب ہے ہمارے جسموں سے، مومنوں سے، اور نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی نبی روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر ہم سے بھی زیادہ حق ہمارے نبی کا ہے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے عزیز تر ہمارے نبی ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر ملکیت ہمارے نبی کی ہے۔ اب جس طرح بھی اس کو آپ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیں یا جس طرح بھی اس کو سمجھ لیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کہا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو وہ تو پورے جہان کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے، یعنی اگر جہان میں سے جان نکال دیں تو جہان کا وجود ہی نہیں۔ ہماری بھی جو جان ہمارے پاس ہے یہ ہمارے جان کی جان کا صدقہ ہے۔ اگر وہ جانے جہان نہ ہوں، جانے کائنات نہ ہوں، تو پھر ہماری جان بھی ہمارے پاس نہ ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے عزیز تر ہیں۔ تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی کا ہم پر حق کتنا ہے، اور نبی سے محبت کس درجے کی کرنی ہے۔ اپنا بعد میں سوچنا ہے، نبی کا پہلے سوچنا ہے۔ اپنا حق بعد میں، نبی کا حق پہلے ہے۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اب دیکھیں نبی کا کیسا حق بتایا، نبی کا کیا مقام بتایا۔ پھر فرمایا ان کے ازواج کے بارے میں وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو جب نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہوئیں تو معاذ اللہ نبی بھائی جیسے کیسے ہوئے؟ بھئی جب ان کی ازواج، جب زوجہ کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی زوجہ اگر ہماری ماں ہے تو وہ ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کا یہ کہنا معاذ اللہ کہ نبی کا ادب ایسا کرو کہ جیسے اپنے بڑے بھائی کا ادب کرتے ہو، معاذ اللہ اسم معاذ۔ قرآن نے تو واضح کہا ہے کہ ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اچھا، اب حضور کا مقام عجیب ہے۔ حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن حضور ہمارے باپ نہیں ہیں۔ بھائی اگر ان کی ازواج ماں ہوئیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کا مقام باپ والا ہونا چاہیے، ان کا مقام باپ والا بھی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بھی سورہ احزاب نے کلیئر کر دیا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں سے آخری نبی ہیں۔ اب اس سے عجیب و غریب قسم کے استدلالات کرتے ہیں قادیانی لوگ، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اب پھر وہی والی بات کہ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی آیت کو قادیانی بھی پڑھتے ہیں اور اس کا ایک عجیب ترجمہ کرتے ہیں جو کہ کہیں سے بنتا ہی نہیں ہے، صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس کا واضح قرآن میں دیکھیں، واضح اور مختلف جگہوں پر، جیسے یہاں پر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ نہیں فرمایا محمد اولیٰ بالمؤمنین، مراد محمد ہی ہیں، مراد وہی ہیں، لیکن قرآن کریم میں کہیں حضور کو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں، یہ رسول مراد وہی ہیں کہ جو یہ تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اتنے اختیارات ان کے بیان ہوئے، کہیں ان کو نبی فرمایا، کہیں ان کو رسول فرمایا، لیکن مسئلہ ختم نبوت وہ ایسا مسئلہ تھا
کہ یہ نہیں فرمایا ما کان النبی ابا احد من رجالکم، کوئی نبی کا ترجمہ کر دے کہ ہو سکتا ہے اس سے والے نبی مراد ہو، واضح طور پر نام ذکر کر دیا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے، ہاں لیکن یہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، نام ذکر کر دیا محمد خاتم النبیین ہے۔ اب اس میں بچتا کیا ہے؟ اب نکالنے والے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اپنا مقصد نکال رہے ہیں جو کہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو وہی والی بات، یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسی قرآن سے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی قرآن سے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی قرآن سے گمراہ کر دیا قادیانیوں کو، ٹھیک ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے وہ قادیانیت پہ دلائل دے رہے ہیں جو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نبی کی بارگاہ کا ادب اور یہ نبی کی ازواج کا مقام و مرتبہ۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، اب یہی مضمون چلتا رہے گا سورہ احزاب کے اندر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھی سورہ احزاب میں ہے کہ تمہارے لیے نبی کی سیرت میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے، یعنی اگر تم پریکٹس کرنا چاہتے ہو، اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، تو دنیا میں ایک ایسی سیرت ہے جس کو ہر شخص فالو کر سکتا ہے، ہر شخص کے لیے وہ قابل عمل ہے۔ یہ کمال کی سیرت ہے حضور کی۔ اگر کوئی بادشاہ چاہے کہ میں حضور کی سیرت سے اپنی بادشاہت کے لیے کچھ نمونے تلاش کر لوں، وہ بھی اس کو مل جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، وہ اگر حضور کی سیرت سے کچھ عملی نمونے تلاش کرنا چاہے، اس کو وہ بھی مل جائیں گے۔ اگر کوئی غنی مستغنی حضور کی سیرت سے عملی نمونے تلاش کرنا چاہے، اس کو بھی مل جائیں گے۔ کوئی اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا، کوئی مزدور، کوئی اپنے کپڑوں میں پیوند لگانے والا، کوئی اپنی چپلیں خود سی لینے والا، کوئی اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا، وہ تلاش کرنا چاہے اس کو بھی مل جائیں گے۔ کوئی چاہے کہ اگر میں بکری چراؤں تو کوئی مجھے کمتر نہ سمجھے، کوئی مجھے حقیر نہ سمجھے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی نے بکری چرائی ہے، میں حضور کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ حضور نے تو سارے کاموں کو اتنا مبارک بنا دیا اور سنت بنا دیا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کیوں مجھے حقیر سمجھتے؟ حضور کی سیرت میں ہر شخص کے لیے عملی نمونہ موجود ہے۔ جو باپ ہے وہ بھی ہدایت حاصل کر لے گا، جو نانا ہے وہ بھی ہدایت حاصل کر لے گا، ہر طرح سے۔ آپ دیکھیں بیٹا کیسا ہونا چاہیے، باپ کیسا ہونا چاہیے، اور گرینڈ فادر کیسا ہونا چاہیے، میدان کارزار کے اندر مجاہد کیسا ہونا چاہیے، کفار پر کتنا شدید ہونا چاہیے، مومنوں پر کتنا شفیق ہونا چاہیے، یہ سارے نمونے حضور کی سیرت میں موجود ہیں۔ سب سے خوبصورت اگر بال کسی کے دیکھنے ہوں تو حضور سے اچھے بال کس کے ہیں؟ اگر دیکھنا ہو کہ مجھے داڑھی رکھنی ہے، میں اپنی داڑھی کیسی بناؤں، تو حضور سے پیاری داڑھی کس کی ہے؟ حضور سے پیارا چہرہ کس کا ہے؟ حضور سے اچھے کپڑے کس کے ہیں؟ تو یہ ہر شخص کے لیے حضور کی سیرت کے اندر عملی نمونہ موجود ہے۔ آگے چلیں، فرمائے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ حضور کا جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا، یعنی اگر حضور کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے نا، یہ حضور کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہے، حضور نے خود اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اگرچہ یہ حدیث درست نہیں ہے، اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فقر جو تھا حضور کا، یہ فقر حضور کا اپنا اختیار کر دے گا، ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں میرے ساتھ سونا بن کر چلیں، لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بادشاہت کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے فقر کو اختیار کیا تاکہ فقیر خوشی سے کہہ سکے کہ میرے حضور نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ آیت کتنی واضح کرتی ہے کہ حضور کا فقر اختیاری ہے۔ فرمایا اے نبی اپنی ازواج کو آپ یہ کہہ دیں کہ اگر تم دنیاوی مال و متاع چاہتی ہو، دنیا کی بہترین زندگی چاہتی ہو، فتعالین آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال و متاع دیتا ہوں، میں تمہیں دنیا کی بہترین زندگی دے دوں گا، اگر چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں دے دوں گا تمہیں۔ کیسے دے دیں گے؟ اللہ نے اختیار دیا، دے دیں گے، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک نیک عورت کے لیے آخرت میں بہترین گھر تیار کر رکھا ہے، جنت کا بہترین مکان اس کے لیے۔
تو اس سے ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی آسائشیں اگر ہمیں میسر نہیں ہیں، آخرت میں ہمارے لیے بہترین گھر موجود ہے، جنت میں بہترین گھر موجود ہے، آخرت کا بہترین اجر موجود ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور کی عورتوں سے، حضور کی ازواج سے بہترین عورتیں کون ہیں دنیا میں؟ فرمایا لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے میری بیویوں تم سے بہترین عورت کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، لستن کاحد من النساء، تمہاری مثال تو دنیا میں کسی عورت سے نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ان کو بھی تلقین کی کہ شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن کر رہو۔ یعنی حضور نے ہمیشہ یہ تلقین اور تعلیم فرمائی ہے کہ میرے نسب سے ہونا، میری نسبت سے ہونا یہ اپنی جگہ فضیلت اور شرف کی بات ہے، لیکن اصل جو مقام و مرتبہ ہے وہ تقوی والے کا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے اللہ کے نزدیک کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی ان کا تو شرف اور ان کی تو فضیلت حضور کے نسب کی وجہ سے ہے، حالانکہ ہم تو زیادہ متقی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم متقی ہو تو پھر تمہارا مرتبہ ہے، مسلم ہے، لیکن اگر ایک کے پاس نسبت بھی ہے اور تقوی بھی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ آگے نکل جائے گا۔ یہ تو وہ شرف ہے کہ جو اللہ نے اس کو عطا کر دیا، یہ تو وہ شرف ہے کہ جو حضور کی نسب سے بھی ہے اور ساتھ میں متقی بھی ہے۔ دوسرا شخص ہے جس کے پاس نسب نہیں ہے لیکن تقوی ہے، تو ظاہر ہے نسب والے کا شرف تو ہے، اور یہ شرف اسے اللہ نے عطا کیا ہے، یہ نہ اس سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی زبردستی کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی چاہے میں حضور کے نسب سے ہو جاؤں، زبردستی تو نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ نے جس کو عطا کر دیا۔ وہ تھا نا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک کنیز اس میں سے عطا فرما دیں۔ کچھ غلام، کچھ کنیز آئے، کچھ باندیاں آئیں، کہا کہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے ایک باندی عطا فرما دیں، ایک کنیز عطا فرما دیں۔ تو آپ نے چونکہ ایسی زندگی گزاری اور وہی زندگی آپ نے اسی کی تعلیم دی اپنی اولاد کو بھی، اپنے ہاتھ سے کام کرو۔ اور پھر میدان کارزار کے اندر ہم نے دیکھا، کربلا کے اندر، کہ حضور کے گھرانے نے کیسی اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ دے دیتا ہوں جو تمہاری تھکن اتار دے گا۔ وہ وظیفہ دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح فاطمہ جو کہلاتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ وہ دے دی۔ کہا کہ یہ تمہاری تھکن اتار دے گا۔ اور واقعی محسوس کریں، جب ہم نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت ریلیکس ہو گئے، کبھی توجہ سے پڑھیں، بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں، یہ تھکن اتار دیتا ہے وظیفہ۔ اچھا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو ہم میں سے مالدار ہیں وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، اور مال خرچ کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک نیکی جو مال والی ہے، مال خرچ کر کے جو نیکی حاصل کی جاتی ہے، اس کے لیے تو ظاہر مالدار ہونا ضروری ہے نا، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو وہ صدقہ کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں جو مالدار صحابہ ہیں وہ صدقہ کر کے نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو حضور نے ان کو ایک وظیفہ بتا دیا، حضور نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں اتنا اجر مل جائے گا جتنا ان کو ملتا ہے۔ اب ان کو چپکے سے حضور نے بتا دیا، بعد میں وہ وظیفہ ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ نے وظیفہ بتایا تھا، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اب کیا کریں؟ تو حضور مسکرا دیا، حضور نے فرمایا بس یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نیکیوں کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کرتے بھی ہیں، تو ان کو دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس موقع نہیں ہے تو بس ایک حد تک کوشش کرے، اس کے بعد پھر وہ یہ کہے کہ بس یہ پھر اللہ کا عطا کردہ شرف ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے آیت تطہیر جو اہل بیت کی شان بیان کرتی ہے، فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ اہل بیت کی شان میں آیت نازل ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت
اہل بیت ہونے کے جو پہلے مصداق ہیں وہ سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حسنین کریمین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پنجتن پاک جو کہلاتے ہیں، یہ اہل بیت ہونے کے پہلے مصداق ہیں، اولین مصداق۔ اور اس پر دلیل وہ حدیث قصہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کو جمع کیا اپنی چادر میں، اور پھر ایک چادر اوڑھ لی، اور پھر پانچوں اس چادر میں آ گئے، اور پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اس پر دلیل ہے، یہ اولین مصداق ہے۔ لیکن صرف یہی اہل بیت نہیں ہے، بلکہ حضور کے ازواج بھی اہل بیت ہیں۔ دیکھیں نا، اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے پیچھے بات کس کی چل رہی ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو نبی کی بات چل رہی ہے، نبی کے ازواج کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے ساری آیات وہی چل رہی ہے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تم بہترین عورتیں ہو، یہ سب بات چل رہی ہے حضور کے ازواج کی۔ اور اسی تسلسل کے اندر فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ پیچھے بات ساری اہل بیت، پیچھے بات ساری نبی کی ازواج کی چل رہی ہے، اسی کانٹیکس کے اندر یہ آیت آتی ہے۔ تو یہ تو قرآن کے مضمون سے بھی بالکل واضح ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ آیت، یعنی یہ اس آیت کی اگر بات کریں تو یہ آیت سب سے پہلے جن کو اہل بیت قرار دیتی ہے وہ حضور کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے۔ اور حدیث سے جو اولین مصداق اس کو ثابت ہوتے ہیں وہ یہ 5 لوگ ہیں، یہ 4 لوگ اگر حضور کو ہٹائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور کی ازواج مطہرات بھی حضور کی اہل بیت میں ہیں، حضور کی اولاد یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد حسنین کریمین، اور پھر حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ سب اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ازواج تو ویسے ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج تو یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ آنا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آنا، کارڈ پہ لکھتے ہیں نا مائے اہل و عیال، جس کو لکھتے ہیں بما اہل و عیال، یہ بما لفظ صحیح نہیں ہے، صحیح لفظ ہے مع اہل و عیال یا مائے اہل و عیال، بما غلط لفظ ہے۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں ہمارے یہاں ود فیملی۔ ود فیملی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ود فیملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیگم اور بچے، ٹھیک ہے نا۔ تو ازواج کو تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا اہل بیت سے، گھر والوں سے زوجہ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ زوجہ کے ساتھ ہی تو گھر والے بنتے ہیں، زوجہ کے ساتھ ہی تو فیملی بنتی ہے۔ جیسی شادی ہوئی کسی کی تو اس کی فیملی الگ، اب شادی کا کارڈ آئے گا تو اس کا الگ آئے گا، جس کی شادی ہو گئی اس کو الگ سے ود فیملی کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو فیملی تو بنتی ہی ازواج کے ساتھ ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی شبہ تھا ہی نہیں کہ حضور کی ازواج اہل بیت میں شامل ہے، اس میں تو کوئی شبہ تھا ہی نہیں۔ ہاں، حضور نے چاہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے گھر والوں میں رکھوں، اپنے نواسوں کو بھی اپنے گھر والوں میں رکھوں، اور اپنے داماد کو بھی گھر والوں میں رکھوں۔ اس کے لیے حضور نے یہ اہتمام فرمایا کہ ایک چادر اوڑھی اور پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو ان کو گھر والا لوگ نہیں سمجھتے، ان کو گھر والا سمجھنے میں لوگوں کو ذرا تھوڑی دشواری ہوتی، لیکن حضور نے ان کو گھر والا بنانا چاہا، حضور نے ان کو اہل بیت بنانا چاہا، لہٰذا حضور نے ان کے لیے خاص اہتمام فرمایا۔ تب اس حدیث کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی گھر والے ہیں، حالانکہ ٹیکنیکلی اگر دیکھیں، کانسیپچولی اگر دیکھیں، اور اس آیت کے اگر آپ پس منظر کو دیکھیں تو بات ساری ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے، اور چونکہ ازواج مطہرات تو ویسے ہی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ تو بالکل واضح اور بدیہی بات ہے، جن کو حضور نے اپنے طور سے شامل کرنا چاہا ان کے لیے حضور نے اہتمام فرمایا تھا۔ تو یہ ہے اصل میں۔ اور پھر حضور نے، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے لیے حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ ان کے لیے خاص شرف کی بات تھی، خاص فضیلت کی بات تھی، لیکن ان کی اولاد کے لیے نہیں کہا کہ ان کی اولاد میں جو بھی آئے گا وہ میرے اہل بیت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ چلتے ہیں، آگے واقعہ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تیزی کے ساتھ میں چند ایک مضامین کور کر کے بس سورہ احزاب پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن یہ حضرت زید کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اچھا، حضرت زید جو تھے وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اس وقت منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اس کو سگی بہو سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ جو زید بن حارثہ تھے یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کی جو زوجہ تھیں وہ حضرت زینب بنت جحش تھیں، وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں زید کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا نکاح ختم کر دیں، طلاق کروا دیں۔ حضور نے پہلے تو سمجھایا،
انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں رہنا چاہتی، میں نہیں رہنا چاہتی. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا نکاح. اب ظاہر ہے کہ کسی عورت کا نکاح ختم ہو جائے تو وہ تکلیف میں ہوتی ہے. اب وہ تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ تم زینب سے نکاح کر لو. پھر حضور نے ان کو نکاح کی پیشکش کی. اب تو لوگوں نے جناب ایک واویلا مچا دیا مشرکین نے کہ دیکھو یہ اپنی بہو سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ منہ بولے بیٹھے تھے نا، اپنی بہو سے شادی کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ شادی ہوئی، وہ نکاح ہوا. اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اس رسم کو ختم کیا. ہر نکاح میں حضور کی ایک حکمت موجود ہے. اس نکاح کے اندر یہ حکمت موجود تھی کہ اس رسم کو ختم کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ دیکھو منہ بولے بیٹے، ٹھیک ہے تم نے اس کو بیٹا کہہ دیا، بیٹا سمجھتے ہو، لیکن در حقیقت وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اگر تم اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، وہ حقیقی بہو نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے نا. تو حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہوا اور پھر حضور نے جب ولیمہ کیا، کھانا کیا، تو اس موقع پر لوگ آتے گئے، صحابہ آتے گئے حضور کے گھر میں کھانے کے لیے، کھانا کھاتے گئے جاتے گئے، کھانا کھاتے گئے جاتے گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، 3 لوگ ایسے تھے کہ جو حضور کے گھر میں بیٹھے رہ گئے، باتیں کرتے رہ گئے. اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. نبی کے گھر میں داخلے کے پروٹوکولز ہیں، کچھ پروٹوکولز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ. ہاں اگر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو تم چلے جاؤ، لیکن برتنوں کی طرف نہ دیکھتے رہو کہ کیا پک رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کب آئے گا، کتنا باقی ہے، یہ مت دیکھو. تمہیں کھانے کے لیے بلایا تم چلے جاؤ. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے، کھانا کھاؤ اور کھانا کھاتے ہی فوراً واپس جاؤ. فانتشروا، فوراً چلے جاؤ. ولا مستأنفین لحدیث، وہاں بیٹھ کے باتیں مت کرتے رہو. اللہ اکبر. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. تمہارا یہ عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے، لیکن نبی حیا کی وجہ سے تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. نبی تمہارا خیال کرتے ہیں، نبی تمہارا خیال کرتے ہیں، تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. لیکن فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں رکے گا. اللہ اکبر. حضور نے تو نہیں کہا کسی کو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ حق بیان کرنے سے نہیں رکے گا. اب دیکھیں حضور کیسی شفقت فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کو حضور کی تکلیف کا اتنا پاس ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ مت کرو تم. یہ تو تمہیں نہیں کہیں گے، لیکن ہم تمہیں بتا دیں گے. ہمارے نبی کی عزت پہ اگر کوئی حرف آئے گا، ہمارے نبی کو اگر تکلیف پہنچے گی، تو پھر ہم قرآن نازل کر دیں گے، ہم تمہیں بتا دیں گے حق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی تو چونکہ رؤوف الرحیم ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ کہتے نہیں ہیں. تو ہوا یہ تھا واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے دعوت ولیمہ کیا، کچھ لوگ آئے، کھانا کھایا، چلے گئے. 3 لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہ گئے. اب حضور انتظار میں تھے کہ یہ جائیں گھر سے تو میں کچھ آرام کروں، ظاہر تھکن ہو جاتی ہے، کچھ آرام کروں، یہ جائیں گھر سے تو. اب وہ بیٹھے ہوئے جا ہی نہیں رہے، باتیں کر رہے ہیں. حضور اٹھ کے چلے گئے باہر. کافی دیر کے بعد آئے، دیکھا پھر وہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. پھر حضور چلے گئے. اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور گھر میں آنا چاہ رہے ہیں اور ہماری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ لوگ اٹھ کے فوراً چلے گئے. تو پھر حضور نے آ کے گھر میں پردہ ڈال دیا کہ بھائی اب کوئی نہیں آئے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے گھر میں مہمان بلائے جائیں، دعوت کے لیے جائیں، کوشش کریں کہ دعوت ہو گئی، کھانا کھا لیا، مختصر گفتگو ہو گئی، اب اٹھو اور جاؤ. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں بلا لو ان کو، پھر وہ جناب جانے کا نام نہیں لیتے. اب انسان اونگ رہا ہے، بچے جو ہے نا وہ اس کو بچوں کو جانا ہے اسکول، اس کو صبح ڈیوٹی پر جانا ہے، وہ بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے. مہمانوں کے خیال میں وہ کہہ نہیں رہا، لیکن آئندہ کے لیے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ وہ آئندہ نہیں بلانا ہے، ان کو نہیں بلانا ہے کم از کم. یہ بلانا ہے تو وہ پھر بہت سوچتا ہے، بہت غور کرتا ہے کہ یار میں ان کو بلاؤں گا، یہ آگے بیٹھ جاتے نہیں ہیں. تو مہمان کو تکلیف نہیں دینی ہے. اگر کسی کے گھر ایک تو بن بلائے نہیں جانا، کھانے کے لیے نہیں جانا بن بلائے. یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کھانے کے لیے بلایا جائے تب آؤ. یہ نہیں کہ جا کے بے وقت جا کے بیٹھ گئے، اب اس نے اہتمام کیا ہی نہیں کیا. بھائی اس کو کیا پتا پانے والے ہیں. اچانک بھی کچھ لوگ آ دھمکتے ہیں نا کسی کے گھر پہ، کھانے کا وقت ہے، آ گئے مہمان، اب جان ہی رہے. اب بھائی اگلے نے اہتمام نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، گھر میں کچھ پکا ہے نہیں پکا، کھانے کے وقت کیوں آ گئے تم؟
یا تو بتا کے آؤ، بندہ اہتمام کر لے، اس کو کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ کھانے کے وقت کسی گھر نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے جو پرانی روایات تھیں وہ یہی تھیں، اب لوگ نہیں اتنا خیال کرتے، لیکن پہلے کے لوگ بڑا خیال کرتے تھے کہ بھائی کسی کے گھر جانا ہے تو کھانے کے وقت نہیں جانا، بیچ کے وقت میں لوگ جاتے تھے، عصر سے مغرب جاتے تھے، مختصر سا وہ ہو کے آ جاتے تھے، وہ روکنا بھی چاہتا تھا کہ نہیں نہیں بیٹھیں کھانا کھا کے جائیے، وہ نہیں بس چلے، ٹھیک ہے نا، لوگ سوچ کے جاتے تھے، پلان کر کے جاتے تھے کہ ایسے وقت میں جائیں کہ اگلے کو تکلیف نہ ہو۔ اب تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اگلے کو ظاہر پہ اذیت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو بن بلائے کھانے کے وقت نہیں جانا چاہیے، اور دوسرا اگر کھانے کے وقت جائیں، بلایا ہے، اہتمام کیا ہے، کھانا کھائیں اور کوشش کریں فوراً رخصت ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں حضور کے ذریعے سے ہمیں بھی اس میں بڑی سیکھ مل گئی، بڑی تعلیم مل گئی۔ اور آگے پھر آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا بات ہے، آیت درود کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ اب درود پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کیا ہم جیسا ایسے درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد؟ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ اب لوگ درود تو پڑھ لیتے ہیں، سلام پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ سلام بھی پڑھنا ہے بھائی، وہ کہتے ہیں سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہی آیت کہہ رہی ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو وہ جو لفظ ہے نا درود و سلام، وہ یہاں سے نکلا ہے، درود و سلام، درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے۔ درود کا حکم بھی اسی آیت میں اور سلام کا حکم بھی اسی آیت میں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جب نسبت ہوتی ہے درود کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے نزول رحمت۔ اسی لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے نا۔ ہماری طرح اللہم صلی علی محمد کی تسبیح اللہ نہیں پڑھتا۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے درود نازل کرنے کی، درود پڑھنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اپنے نبی پر، اور فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو خاص صیغوں سے درود پڑھتے ہیں، وہ بھی اصل میں دعائے رحمت ہی ہے۔ ہم بھی حضور کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے خاص صیغے ہیں، ہمیں ان خاص صیغوں کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ اور صرف کوئی درود ابراہیمی نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں درود ابراہیمی ہی صرف پڑھنا چاہیے، جو باقی سارے درود بدعت ہیں۔ کتنے سارے درود ہیں، کتنے صیغوں سے۔ اب عاشقوں نے کس طرح حضور کو پکارا ہے، اللہ اکبر، درود تاج پڑھے ہیں، اور جناب خصوصاً دلائل الخیرات شریف پڑھا، اندازہ ہوگا کہ کس طرح پکارنے والوں نے، حضرت سید سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کن صیغوں سے حضور کو پکارا ہے، اللہ اکبر۔ تو کوئی کس طرح حضور کو پکارتا ہے، کوئی کس طرح حضور کو پکارتا ہے محبت کے ساتھ۔ اور بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے دلائل الخیرات، پڑھ کے دیکھیں ذرا، ان کے اندر کن صیغوں سے انہوں نے کس طرح حضور کو کتنی پیار سے پکارا ہے۔ اسی طرح حضور کو اذیت دینا، مومنوں کو اذیت دینا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ حضور کو اذیت دینا تو ظاہر ہے کہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو حضور کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں دنیا و آخرت میں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، بس یہ آخری بات کہ جو مومنوں کے لیے باعث ایذا بنتے ہیں، جو مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں، تو فرمایا کہ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے بھی اپنے ذمے بڑا بہتان لے لیا ہے اور بہت گناہ کما لیا ہے۔ تو ایذائے مسلم بھی حرام ہے، کسی مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ بعض لوگ اس کو باقاعدہ پلان کرتے ہیں کہ کس طرح میں اس کو تکلیف دے سکتا ہوں، کس طرح میں اس کو ہرٹ کر سکتا ہوں، یا ہم اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، بعض اوقات سخت جملے ہمارے کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا اس میں بعض اوقات سامنے والے کا قصور بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے سخت جملے کہنے پڑتے ہیں، وہ تو ظاہر ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ویسے ہی کسی کو تانا دینا یا تکلیف پہنچانا یا اپنے عمل سے کسی کو ایذا پہنچانا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی حرام ہے۔ مضامین اور بہت سارے ہیں، آگے جا کے حضور کی ازواج کے حوالے سے پردے کے احکام بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ تو گھما پھرا کے بات کرنا، لپیٹ کے بات کرنا نا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگ وہ لمبی کرتے ہیں، ذرا سی بات کو اتنا گھماتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے نا وہ
باتوں کے اندر گھوم جائے، اس کو سمجھ میں ہی نہ آئے بولا کیا، سیدھی بات کرنے کا حکم ہوا ہے، سیدھی سیدھی بات کرو، جو بات ہے وہ بتا دو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا مقام و مرتبہ، حضور کی ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔